اسلام اگرچہ مال کی حوث کو اور مال کے لالچ کو پسند نہیں کرتا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ مال جس کا بھی ہے اس کے مال کی حفاظت بہت کرتا ہے، یعنی تاکید بہت کرتا ہے کہ کسی اور کا مال ہم کسی صورت میں حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی اجازت یا اس کی رضامندی نہ ہو۔ لہذا ویسے مال کے پیچھے بھاگنا یا اس کی حوث یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو شخص بھی اگر کسی مال کا مالک بن گیا ہے، چاہے وہ غریب آدمی ہے اور کسی مال کا مالک ہے، یا بہت ہی امیر آدمی ہے اور اس کا مال ہے، تب بھی ہم اس کے مال میں کسی طرح کا خردبد نہیں کر سکتے، اس کا مال استعمال نہیں کر سکتے، فقط یہ کہہ کر کہ بھائی وہ تو بلینر آدمی ہے، اگر 4 آنے کی چیز ہم نے لے لی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ جی نہیں، اگر وہ بلینر بھی ہے تب بھی 4 آنے کی چیز بھی ہم اس کی لے نہیں سکتے، اس لیے کہ مال کا مالک وہ ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو، اس کی رضامندی نہ ہو، اس کا مال ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی مسئلہ بچوں کے مال میں بھی ہے، اور ماں باپ کو خاص تاکید کی گئی ہے بچوں کے مال کے حوالے سے بھی، کہ بچوں کو جو پیسے ملیں گے، چاہے عیدی کے طور پر ملیں، گفٹ کے طور پر ملیں، کہیں سے انعامات کے طور پر ملیں، تو یہ سارا بچوں کا مال کہلائے گا، اور ویسے تو یہ بچوں ہی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ بچوں ہی کے لیے استعمال ہونا چاہیے کا مطلب ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ بچوں کو عیدی ملی ہے تو بچوں پر یہ عیدی خرچ کرنا باپ کے لیے جائز ہے۔ اختیارات اس سلسلے میں سارے باپ کے پاس ہیں یا دادا کے پاس ہے؟ ماں کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ جب ماں کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو یقیناً بھائیوں اور بہنوں کے پاس تو قطعاً اختیارات نہیں ہیں، چاہے وہ بڑے بہن بھائی ہیں۔ لہذا بہن بھائیوں کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ماں کے پاس بھی اختیارات نہیں ہیں۔ ہاں، باپ کے پاس اختیار ہے بچوں کے مال کا، لہذا باپ ان اموال کو یا اس پیسے کو بچوں ہی پر خرچ کرے گا، جیسے بچوں کی اسکول کی فیس ہے، بچوں کی دوائیاں ہیں، بچوں کے کپڑے ہیں، اور اسی طرح کی دیگر ضروریات جو بچوں کی ہیں، اس پر باپ بچوں کا پیسہ بچوں پر خرچ کر سکتا ہے، یعنی جس کا جو پیسہ ہے اس کو اسی پر خرچ کرے۔ باپ اگر چاہے تو ایک کام یہ کر سکتا ہے کہ وہ بچوں پر خرچ کرے، البتہ باپ کو یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ بچوں کا پیسہ اپنے پاس لے لے۔ اگر وہ اپنے پاس لے لیتا ہے تب بھی اس کو اجازت دی گئی ہے، اس نیت کے ساتھ آئندہ جو خرچ کرے گا اس کے عوض یہ پیسہ لے رہا ہے۔ تو باپ یا دادا کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ بچوں کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اور وہ تصرف اسی طرح سے ہوگا کہ وہ جو بچوں کے مفاد میں ہوگا یا خود لے لے گا، جو مستقبل کے اخراجات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بطور معاوضہ لے لے گا۔ اب یہاں جو بچوں کا پیسہ اگر بچوں کے پاس رکھا جاتا ہے تو آیت اللہ سیستانی کے یہاں 1 سال گزر جانے کے بعد بچے کے اس پیسے پر، اس مال پر خمس دینا پڑے گا۔ اگرچہ بچوں کی ملکیت ہے، مگر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے مال میں سے خمس نکالے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ باپ اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے، بچے کا پیسہ اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے، تو پھر بچے کے لیے خمس کا حساب کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ورنہ اگر بچے کا پیسہ باپ نے اپنے پاس نہیں رکھا اور بچے کے مال کا الگ حساب رکھا ہے تو ہر سال اس کے لیے خمس کا حساب کتاب بھی باپ کو رکھنا پڑے گا کہ اس سال بچے کے پاس اتنے پیسے کا اضافہ ہوا، لہذا اتنا خمس نکالا جائے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ باپ یہ پیسے اپنے پاس لے لیتا ہے تو بچے کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، لہذا سال کے آخر میں کوئی خمس نہیں دینا ہے۔ ہاں، باپ کو خمس دینا پڑے گا، لیکن وہ خمس تو اگر بچے کا مال نہ ہوتا، اپنا مال بھی ہوتا تو سال کے آخر میں اس کو خمس دینا پڑتا۔ تو اگر فرض کیجئے کہ بچے کا مال اپنے مال میں ملا دیتا ہے اور اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے تو سال کے آخر میں بہرحال باپ کو تو خمس نکالنا ہی ہے، وہ تو بری ذمہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر کہتا بھی رہتا ہوں کہ اگر 5 روپے کی بچت بھی ہو تب بھی 1 روپیہ خمس نکالنا واجب ہے، اور کون سا فقیر کم سے کم ہمارے ملک میں ہے کہ جس کے پاس ماہانہ یا سالانہ، ماہانہ نہیں سالانہ 5 روپے کی بھی بچت نہ ہوتی ہو؟ کون سا فقیر ایسا ہے؟ لہذا کوئی خمس سے مستثنا ہوتا نہیں ہے۔ بلا وجہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس پیسے بچتے ہی نہیں تو خمس کہاں سے نکالیں؟ کیا 5 روپے بھی نہیں بچتے؟ اگر 5 روپے بچتے ہیں تو اس پر بھی 1 روپیہ خمس نکالنا واجب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔